فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الذین یتبعون الرسول النبی الامی صدق اللہ مولانا العظیم۔ پوری امت مسلمہ اللہ جل مجدہ کی شکر بجا آوری کے بعد اس لیے فرمایا پیروی کرو اس رسول کی۔ اب رسول کی آگے تعریف کی۔ لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ رسول ہے کون؟ یہ رسول نبی ہے۔ اور نبی کون ہے؟ امی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ رسول کے بعد فرمانا نبی ہے۔ نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے؟ یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے۔ لفظ نبی نبأ سے نکلا ہے۔ لفظ نبی کس میں سے؟ نبأ سے نکلا ہے۔ نبأ کا معنی ہے خبر۔ انباء خبروں کو کہتے ہیں۔ یہ ٹی وی پر بھی جب عربی خبر نامہ آتا ہے تو انباء کا لفظ نہیں یوز کرتے؟ اتنا تو الانباء پڑھتے ہیں نا۔ چلو اتنی عربی تو آ گئی آج آپ کو ہیں۔ نبأ کی جمع الانباء، خبریں۔ تو یہ نبأ وہ لفظ ہے، اس مادہ سے نبی نکلا ہے۔ تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر ہو۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو باخبر ہو۔ رسول کے بعد لفظ نبی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول چونکہ نبی ہوتا ہے اس لیے وہ باخبر ہوتا ہے، کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اگر بے خبر ہو تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ تو فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے۔ باخبر ہے، خبر دینے والا ہے۔ آگے فرما دیا الامی، ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے۔ اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے دو ترجمے ہیں۔ کیا؟ دو ترجمے ہیں۔ ایک باخبروں کا ترجمہ ہے، ایک بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ ایک ترجمہ انہوں نے کیا جو خود بے خبر ہے، اور آج ایک ترجمہ وہ بتا رہا ہوں جو باخبروں کا ترجمہ ہے۔ تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ۔ کیا کیا؟ ان پڑھ۔ یہ بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ اب اس لیے اس کو میں بے خبری کی بات کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف قرآن نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا۔ منہم، ان میں سے۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے۔ ان پر ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں اور آیتیں پڑھے، اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے؟ تو فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے یعنی باخبر ہے۔ تو پتہ پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے۔
تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو، اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے، مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی، ساری خبر اس کو خدا نے دی ہے۔ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا۔ یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے، تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا؟ لہذا اس کو سب کچھ خدا نے پڑھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا۔ اور کب سے پڑھایا؟ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لفظ ام سے امی ہے۔ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں جب آپ پنگھوڑے میں تھے، بات پنگھوڑے کی ہو رہی تھی، پنگھوڑے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی، ایک روز میں نے بڑی عجیب بات دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں آیا، آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا، تو آپ لیٹے تھے، میں آپ سے ملنے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، تو پنگھوڑے میں تھے، میں ملنے آیا، آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف، تو 14ویں رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا، بھاگتا تھا، آسمان پر چاند حرکت میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر، نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے؟ اچانک میری نظر پنگھوڑے پر پڑی، آپ پنگھوڑے میں تھے، کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند کھیلتا تھا۔ تو چونکہ کھلانے والا اور کوئی نہ تھا تو 14ویں رات کا چاند پنگھوڑے میں کھلا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، کیا نکتہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، چچا عباس آپ تو اسی بات پہ حیران ہو گئے، کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بتائیے اس سے بھی کوئی عجیب تر بات؟ فرمایا، آپ میرے پنگھوڑے کی بات کرتے ہیں کہ میں پنگھوڑے میں تھا تو 14ویں رات کا چاند میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرمایا، مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پنگھوڑے کی بات تو چھوڑیے، میں اپنی ماں آمنہ کی گود میں تھا تو لوح پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ ماں بیٹے کی اصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو ام کہتے ہیں۔ اب لفظ ام کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یقال لکل ما کان اصلا لوجود شیء او مبدئہ، کوئی شے اس کی اصل کو اور اس کے اوریجن کو مبدا کو ام کہتے ہیں۔ امی جو مبدأ کائنات ہے، جو مصدر کائنات ہے، کہ ساری کائنات کا وجود جس جڑ سے پھوٹا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ رسول ہے کہ ساری کائنات کے وجود ان سے پھوٹے، عرش و قلم ان کے نور سے پھوٹا، لوح و قلم ان کے نور سے پھوٹا، قدسیان فلک ان کے نور سے پھوٹے، زمین و آسمان ان کے نور سے پھوٹے، اور سب خلائق و ملائک ان کے نور سے پھوٹے۔ اس لیے کہ جب حضور نہ تھے تو اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور ساری کائنات
کہ وجود کو توسیع ملتی گئی نور مصطفیٰ سے، تو حضور کا نور اصل کائنات ہوا۔ کیا؟ اصل کائنات ہوا۔ حضور کا وجود مبدأ کائنات ہوا، ساری کائنات کی ابتدا حضور ہوئے۔